السلام علیکم ناظرین میں ہوں شمریز خان۔ آج سچ ود شمریز خان کے ساتھ اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے حلقہ 5 چڑوئی کی جانی مانی شخصیت، ویل ریسپیکٹڈ شخصیت راجہ محمد اقبال خان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں بجائے تعارف پہ وقت ضائع کرنے کے سیدھا ان کے پاس چلتا ہوں اور ان سے کچھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ پروگرام اینڈ تک دیکھنا ہے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے۔ ہم سیدھا آغاز کرتے ہیں پہلے کوشچن کے ساتھ۔ سر، آپ جب یو کے میں آئے تو آتے ہی سنا آپ کی صحت کافی خراب ہو گئی، اب آپ کی صحت کی کیا صورتحال ہے؟ جی شمریز، بہت شکریہ انٹرویو کرنے کا۔ جب میں 21 جون کو یہاں پہنچا تو 1-2 دن کے بعد مجھے چیسٹ انفیکشن ہو گیا، تو پھر ڈاکٹروں سے رابطہ ہوا تو ان کے علاج ملاجہ سے میں فوری 10-12 دن کے بعد ٹھیک ہو گیا، اسٹیبل ہو گیا۔ تو اب اللہ کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ماشاءاللہ، چلو جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور مستقبل میں بھی آپ کو کسی بیماری سے نہ گزرنا پڑے۔ اچھا سر، میرے کچھ سوالات ہیں آپ سے جو بیسیکلی حلقہ کے عوام جاننا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں آج آپ بالکل کلیئرلی لوگوں کو واضح کر دیں کہ وہ اصل میں جو ماضی میں ہوا اس کی حقیقت کیا تھی اور آگے فیوچر کے بارے میں آپ کا کیا پلان ہے۔ سب سے پہلا جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا وجہ بنی کہ لاسٹ الیکشن میں آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، حالانکہ آپ اس سے پچھلے الیکشن میں بہت کم ووٹوں کی لیڈ سے ہارے تھے؟ جی شمریز، یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اس سے پہلے مجھے کسی ایسے فورم سے اس کی وضاحت کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ ویسے سوسائٹی میں بیٹھ کر ہم باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن باضابطہ پروگرام جس کو لوگ سن سکے یا سب لوگ سن سکے وہ نہیں ہو سکا ہے۔ 2016 جس الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، سردار سکندر یاد صاحب جماعت میں موجود تھے، مسلم لیگ نون میں۔ تو سردار سکندر یاد صاحب جس جماعت میں بھی ہوں، ان کا بڑا وزن تھا سیاست میں۔ ہمارے نزدیک وہ یونیورسٹی تھے سیاست کے، تو وہ میرے ساتھ تھے۔ 2011 کا ٹکٹ بھی انہوں نے مجھے دلوایا، 2016 کا ٹکٹ بھی انہوں نے مجھے دلوایا، اور میں اس 2016 کے الیکشن میں 26,000 کچھ ووٹ میں نے لیے، لیکن میں ناکام ہو گیا 600-700 ووٹوں 600-700 ووٹ سے میں نہ جیت سکا۔ لیکن جماعت ہماری برسر اقتدار آئی تو راجہ فاروق قادر صاحب جو ہمارے کپتان تھے، تو وہ وزیر اعظم بنے، تو بھرپور طریقے سے حلقہ انتخاب میں مجھے انہوں نے سپورٹ کیا۔ میں نے بھرپور لوگوں کی خدمت کی، متعارف اندازے کے مطابق 1.5-2 ارب کے درمیان جو ہے وہ لوگوں پر یہ ڈیولپمنٹ کے کاموں ترقیاتی منصوبے آپ نے خرچ کیا۔ ایک بڑی سکیم جو چڑوئی ٹاؤن کے متعلقہ تھی، وہ واٹر سپلائی کی تھی، جو اس وقت تو 40,000 روپے سے وہ سکیم منظور ہوئی، اس پر کام شروع ہوا، تو بعد میں وہ ریوائز ہو کر اب وہ 70 کروڑ روپے سے اس کا کام جو جاری ہے۔ یہ لمبا اس کا جواب کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ الیکشن میں، لاسٹ الیکشن میں آپ کو پھر ٹکٹ کیوں نہ ملا جب آپ نے کام بھی کیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ رائے سردار سکندر یاد صاحب جو جماعت کے اندر میرے سب سے بڑے سپورٹر تھے، انہوں نے الیکشن سے پہلے 2021 کے الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے جماعت کو خیر بات کہہ کر مسلم کانفرنس میں، جو ہماری ریاستی جماعت تھی، ہم سب لوگ اسی میں، ہمارے باپ دادا اس جماعت میں رہے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ مسلم کانفرنس میں شمولیت اختیار کر لی۔ میں نے درخواست تو پارلیمانی بورڈ کے پاس ٹکٹ کے لیے دی، لیکن پارلیمانی بورڈ کے اندر وہاں جو ہے وہ زیادہ تر لوگ پاکستان سے وابستہ تھے، انہیں ہمارے حلقہ کے حالات کا، صورتحال کا وہ پتہ نہیں تھا۔ تو جو لوگ آزاد کشمیر سے تھے اس میں زیادہ وزن والے آدمی رائے نصیر صاحب تھے، تو رائے ریاست صاحب جو ہمارے حلقہ انتخاب کے اس وقت پارلیمانی لیڈر ہیں، تو رائے نصیر صاحب کی سپورٹ جو ہے وہ رائے ریاست صاحب کو تھی، تو انہوں نے کوشش کر کے، رائے فاروق قادر صاحب یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا قد کاٹ جماعت میں ایسا تھا
کہ انہوں نے لڑ جھگڑ کر وہ ٹکٹ جو ہے رائے رضا صاحب کو دلوا دیا اور میں ٹکٹ سے محروم ہو گیا۔ ٹھیک، ایک بات میں لمبی تو ہو جائے گی لیکن اب بات چلی ہے تو پھر بات لوگوں تک پہنچنے میں آسانی ہونی چاہیے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ پارلیمانی بورڈ میں جب میں نے گیا تو میں انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ وہ سیٹ جیتنا چاہتے ہیں تو پھر ٹکٹ مجھے دے دیں تو میں آپ کو شورٹی دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیٹ ہم جیتیں گے۔ کیونکہ 2011 کے الیکشن میں میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی کام کاج لوگوں کا مجھ سے تو نہیں ہوا تھا، وہی جو سروس میں رہ کر میں لوگوں کے کام آتا رہا ہوں، یا میرے والد صاحب محترم یونین کونسل چڑوئی کے چیئرمین رہے ہیں، تو اس وجہ سے خاندان کی جو نمایاں حیثیت تھی اس کے فائدے اٹھاتے ہوئے مجھے ووٹ تو 15,000 ملا، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں تھا 2011 کے الیکشن کے کہ میں سیٹ جیت سکوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب میں چونکہ لوگوں کے کام کیے ہوئے ہیں تو اگر آپ یونین کونسل چڑوئی میں مجھے ٹکٹ نہیں دیں گے تو وہاں سے 2 کینڈیڈیٹ جو ہیں، ایک میجر منصف داد صاحب کا بیٹا جو مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، بلکہ جماعت نے اسے ٹکٹ دے دیا ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ تو دوسرا اسی یونین کونسل سے شوکت فرید تحریک انصاف سے الیکشن لڑے گا۔ میجر منصف داد صاحب کی ایک بڑی خدمت ہے حلقے کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت فرید کا خاندان جو ہے بڑا معروف خاندان ہے اس علاقہ میں، اپنی برادری میں، اپنے قبیلے میں۔ تو ان 2 یونین کونسلوں سے ووٹ جو ہیں پھر مسلم لیگ نون کو اگر میرے علاوہ کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں تو اس کے ملنے کا بہت کٹ چانس رہے گا، کم چانس ہے، کیونکہ وہاں کے وہ رہنے والے ہیں، اچھی باصلاحیت شخصیات ہیں دونوں، تو ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں۔ لیکن وہ آپ شمریز جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیاست کا جو انداز ہے، طریقہ کار ہے، وہاں پر بیک اپ جو ہے سیاسی طور پر آدمی کی بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ سردار سکندر یاد صاحب جو مجھے ہمیشہ سروس سے لے کر سیاست تک بیک اپ کر رہے تھے، وہ جماعت میں موجود نہیں تھے اس وقت، کیونکہ یہ ٹکٹ رائے نصیر صاحب کے کہنے پر ریاست صاحب کو ملا۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلے میں ماضی میں ایک بار پھر چلا جاتا ہوں، سن 2006 میں 2006 میں جب آپ کی بجائے ٹکٹ میجر منصف داد مرحوم کو ملا تو کس بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو شوکت فرید کا ساتھ دینا چاہیے اور میجر منصف داد کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ کے اس فیصلے نے آپ کی سیاست کو کافی حد تک نقصان پہنچایا۔ جی، یہ شمریز اس طرح بات ہوئی کہ جب 2001 کا الیکشن میجر منصف داد صاحب ہار گئے تو 2006 تک انہوں نے حلقے میں رہ کر لوگوں کے کام کاج بھی کیے، لیکن ہمارا بھی ایک مقام تھا، ہماری جماعتی خدمات کو انہوں نے یکسر نظر انداز کیا، تو ہمارے درمیان کچھ تعلقات ایسے بن گئے کہ میرے بیٹے نے بھی ساتھ کوشش کی، مظہر اقبال اس کا نام ہے، آج کل کینیڈا وہ مقیم ہے، تو اس کی کوشش تھی کہ 2006 کا الیکشن میں لڑوں۔ چنانچہ یہ دونوں میجر صاحب بھی اور میرا بیٹا بھی ٹکٹ کی خواہشمند تھے، پارلیمانی بورڈ کے پاس گئے، ٹکٹ تو مل گیا میجر منصف داد صاحب کو۔ ٹھیک ہے۔ سیاسی اعتبار سے ایٹیکیٹس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اور میرا بیٹا اپنے حلقہ سمیت میجر صاحب کی مدد کرتے اور ان کو کامیاب کراتے۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ ٹھیک، میری اپنا آج بھی ضمیر یہ کہتا ہے اور اس وقت میں یہ میری یہ کوشش تھی۔ ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے نے اس وقت اس پر غلطی کی تو وہ چلا گیا، وہ جو جماعت بیرسٹر صاحب نے اس وقت بنائی تھی، نام تو مجھے اب ذہن سے نکل رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اس کا نام لیں، پیپلز مسلم لیگ سمتھنگ، پیپل مسلم لیگ اس طرح کا نام تھا، تو وہ ابھی اتنا میچور بھی سیاست میں نہیں تھا، تو جذباتی فیصلہ کیا اور اس کے مطابق وہ چلا گیا پیپل مسلم لیگ نون میں، اور اس میں جا کر اس نے سپورٹ کیا شوکت فرید کو۔ تو اللہ کی مہربانی سے میجر صاحب کامیاب تو ہو گئے، لیکن ہماری سیاست کو فی الواقع کافی حد تک نقصان پہنچا۔ سو آپ کی سچویشن کافی مماثلت ہے آج کل پرویز الہی اور چودھری مونس الہی جو ہیں ان کی سچویشن سے۔ بیسیکلی آپ چاہتے تھے کہ آپ جو ہے تو مسلم لیگ نون یا میجر صاحب کے ساتھ ہی رہیں، اس وقت مسلم کانفرنس تھی، میری یہ ذاتی خواہش تھی اور میری اس خواہش کو میجر صاحبہ کو بھی جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ 2011 میں پھر جب انہوں نے اپنے دستبرداری اپنے آپ کو کیا، الیکشن سے کنارہ کشی کی،
ٹھیک تو ہو گیا. انہوں نے میرا نام جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کے پاس، سردار سکندر یار صاحب کے پاس، راجہ فاروق حیدر صاحب کے پاس بطور خاص جا کر کہا جی کہ میں اس کے ٹکٹ کا حامی ہوں، تو ٹھیک. ٹکٹ اسے دیا جائے. آپ کو ریکمینڈ کیا اگر انہوں نے کوئی basically. ایسی دراڑ بنتی جو ٹھیک. 2006 میں ہماری ان کی حمایت، جو آپ نے سوال کیا ہے، ہم پراپر طریقے سے ان کی حمایت نہیں کر سکے تھے، تو یقیناً وہ اگر اس سے ناراض ہوتے تو مجھے سپورٹ نہ وہ کرتے. سپورٹ نہ کرتے آپ کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، کیا یہ سچ ہے کہ 2011 کے الیکشن سے پہلے چڑوئی کے جو کرتا درتا تھے، یا سیدھے الفاظ میں کہوں تو چڑوئی کی جو نارما برادری تھی، اس نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا چونکہ میجر منصف داد مرحوم چونکہ جرال ہیں، اس لیے ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی نارما برادری کا کوئی بندہ اس کا انتخاب کرنا چاہیے اور پھر اس کا ساتھ دینا چاہیے. شمریز، یہ بات جو ہے بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک. یہ سیاست میں اگر کوئی رتی بھر بھی سیاسی رموز سے واقف ہے تو اس طرح کی حماقت سیاست میں نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی. اس وقت ہمارے خاندان کے دو بڑے آدمی صوفی عنایت اللہ صاحب اور کیپٹن ریٹائرڈ عنایت اللہ صاحب، دونوں کے نام ایک ہی ہیں، تو وہ اس وقت زیادہ اپنی برادری میں نمایاں لوگ تھے جن کے کہنے پر برادری آگے پیچھے چلتی تھی. تو یہ دونوں شخصیات میجر منصف داد صاحب کے ساتھ تھیں. ٹھیک. ہم نے بھی جو 2006 کے درمیان جو کوشش کی کہ ٹکٹ میرے بیٹے کو ملنا چاہیے یا میرے بیٹے کی جو کوشش کی ٹکٹ مجھے ملنا چاہیے، تو لوگوں سے یہی جا کر کہا کہ اگر ٹکٹ ہمیں ملا تو آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، اور اگر ٹکٹ ہمیں نہیں ملتا ہے تو پھر جس کو ٹکٹ ملے گا ہم سب مل کر اس کی سپورٹ کریں گے. سیاست کا یہی انداز ایک بنتا ہے، اور ہم نے اسی پر جو ہے وہ سفر کیا ہے. مطلب آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ اس وقت قطعی طور پر کوئی نارما برادری کی کوئی میٹنگ ایسی نہیں، بات اور نہیں یہ ہے. غلط خبریں جو ہے بلکہ میں اس میں اور تصحیح کر دوں کہ آپ بھی تو نارما برادری سے ہیں. جی، آپ میرے عزیز ہیں. ایسا ہی ہے. اگر میں کوئی ایسی حرکت کرتا تو آپ سے بھی مشاورت کرتا ایسا ہی ہے کہ آپ چھوڑیں جی، میجر منصف داد صاحب جرال برادری کے ہیں، بالکل نہیں، ہم نارمے ہیں، آپ آئیں میرے ساتھ، آپ کا بڑا قبیلہ ہے، میرے ساتھ رشتہ داری بھی ہے. تو میں کون سے لوگوں اور کون سے نارمے تھے جن کو میں جا کر کہتا جی آئیں آپ نارمے کو بنا پر کٹے ہوں. یہ بالکل بےہودہ کیا بات سرائیاں یا لوگوں کے اپنا خیال تھا کہ شاید ایسے ہوا ہوگا، شاید ایسے ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ وہ نیگیٹو لوگ تو ہوتے ہیں جو ایسے مسئلوں میں آواز دینے کے لیے، خرابی پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا، 2016 کا الیکشن جو آپ وہ بہت ہی کم ووٹ سے ہارے، اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ بیسیکلی وہ الیکشن آپ جیتے ہوئے تھے، لیکن چونکہ اعلیٰ قیادت نہیں چاہتی تھی کہ چودھری یاسین صاحب ہارے، اس لیے انہوں نے آپ کی منت سماجت کر کے آپ کو پیچھے ہٹا دیا اور چودھری یاسین کو جتوا دیا. یہ اس بات کا چرچا تو عام ہوا. ٹھیک. لوگ کہتے رہے ہیں، مجھ سے یہ سوالات بھی ہوتے رہے ہیں جو سوال آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس پر یقینی رکھتا ہوں وہ بڑے صاف شفاف انتخاب ہوئے تھے. ٹھیک. آرمی کی نگرانی میں ہوئے تھے. ٹھیک. بہت ہی اچھے طریقے سے وہ انتخاب ہوئے. تو میں اس شکست کو یہ کہہ کر کہتا ہوں، دیکھیں شمریز، یہ ضروری نہیں ہے کہ سیاست میں آ کر جھوٹ ہی بولا جائے. ایسا ہی میرا اپنا ایمان ہے کہ سچی بات کرنے میں جتنی آپ کی سرحور ہو سکتے ہیں، سچی بات کر کے سیاست میں اتنا جھوٹ بولنے سے آپ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو میں یہی جواب دیتا رہا ہوں کہ نہیں، یہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں. میری جماعت نے مجھے ٹکٹ دیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے سینئر لوگ یہ کوشش کریں کہ ٹکٹ تو مجھے دیں اور وہ جتوائیں ساتھ ہو کر یاسین کو. یہ غلط بات تھی. یہ بیسیکلی ایک اور غلط خبر تھی جو پھیلا دی گئی تھی. بلکہ یہاں تک کہا گیا، شاید آپ سوال اس کے بعد کریں گے لیکن میں جواب اس کا دے دوں. یہاں تک کہا گیا جی کہ الیکشن تو راجہ اقبال جیت چکا تھا، لیکن وہ اپنی جیت سے خود دستبردار ہو کر اس نے کہا جی کہ نہیں، پیسے وغیرہ لے لیے، الیکشن میں جو خرچہ کیا تھا وہ پورا. یہ بیہودہ باتیں ہیں. مجھ سے آپ لوگ کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر میں ہی کوئی خرابی کا موجب بنوں اور ایسی باتیں کروں تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ قیامت کی نشانی ہے. اور میں ایسے سرین یہ پراپوگنڈا اور یہ جھوٹ ہے، قطعاً کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے، نہ جماعت والوں نے کی ہے،
ٹھیک ہو نہ میں نے کوئی اس طرح کی کوئی سودا بازی کی ہو یا یاسین سے کیوں اگر مجھے جماعت نے اتنے بڑے ٹکٹ سے نوازا 26,000 سم تھنگ میں نے ووٹ لیے تو میں آپ اس طرح وہ جانے نہیں دیتے. نہیں اگر یہ آپ جیت گئے ہوتے تو آپ جیت گئے ہوتے, آپ کو کسی بالکل بھی میں طرح جیت وہ گیا ہوتا. ٹھیک اور ہو. میں نہ جیت کر بھی میں نے حلقہ انتخاب میں ایسے کام کیے ہیں ٹھیک. جو لوگ آج تک یاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہمیں بڑا فخر ہے آپ کے ان کے کاموں پر. بلکہ آج لوگ مجھے ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں جی کہ ہمیں آپ کے بغیر مزہ نہیں ہے, آپ آ جائیں فیلڈ میں واپس اور ٹھیک ہو الیکشن گیا. لڑیں. ٹھیک سچی ہو. بات تو یہ ہے. زبردست. اچھا, لاسٹ ایئر جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ گلہ ہے کہ آپ نے اپنی وارڈ سے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا یا نہیں ہونے دیا, اور اس بات کے پیچھے مقصد صرف راجہ ریاست کو گزاند یا تکلیف پہنچانا تھا. یہ خیال عام ہے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا. یہ چند شرارت کرنے والے لوگ وہاں یہ بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھ سے براہ راست جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں اس طرح تو مجھ سے بات کسی نے کبھی کسی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں سنتا ہوں جی کہ فلاں آدمی فلاں شخص یہ بات کر رہا تھا. ٹھیک. تو شمریز سچی بات یہ ہے کہ جب راجہ ریاست صاحب کو ٹکٹ ملا تو میں نے جہاں جہاں کوئی پروگرام ہوئے جماعت کے تو ان پروگراموں میں یہ کہا میں جماعت سے میں کمیٹڈ ہوں. اگر کسی ہندو کو بھی ٹکٹ ملے مسلم لیگ نون کا جس جماعت میں ہوں تو میں اس کے لیے بھی اتنا ہی مخلص ہوں گا جتنا میں اپنی ذات کے لیے ہوں. زبردست. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ جماعت کے آدمی کو آپ کھینچ کر جس کو ٹکٹ ملا ہے تو اس کے ناکامی کے لیے آپ کاوش کریں تو پھر آپ کو کبھی موقع ملے اسی جماعت سے ٹکٹ لے کر آپ لوگوں کے پاس جائیں تو پھر کون سا آپ کو پاس ایسا فارمولہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو کنونس کر لیں کہ جی آپ مجھے ووٹ دیں. یہ تو خرابی ہے. کیوں پھر یہ وہ لوگ کرتے ہیں خرابی, یہ نیگیٹو باتیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست پر کوئی نہ تو کوئی نظر ہے نہ کوئی ہے. یہ جو کرایہ دار لوگ یا کوئی اس طرح کے نیگیٹو سوچنے والی یہ ان لوگوں کا جو وہ سنتے ہیں بات وہ آگے چلا دیتے ہیں. وارڈ کے بارے میں آپ سے صاف بات کروں کہ راجہ شاہ غلام قادر صاحب ہمارے جو جماعت کے آج صدر ہیں آزاد کشمیر کے, وہ کوٹلی تشریف لے گئے. میں وہاں ریسٹ ہاؤس میں ملا تو میں نے ان سے کہا جی کہ بلدیاتی انتخاب قریب آ رہے ہیں تو جماعت جو ہے اس وقت ہماری جو ہے وہ مشکلات میں میاں صاحب کی وجہ سے تو ہمیں اسے پرفارم کرنا ہے اچھے طریقے سے. تو میری تجویز یہ ہے کہ آپ ہر یونین کونسل میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں, سلیکشن کمیٹی جس کو کہتے ہیں. تو وہ امیدواروں کا انتخاب کرے کہ وارڈ سے ڈسٹرکٹ کونسل کی سطح سے جو یونین کونسل کے متعلقہ ہے تو اس سے کون لوگ جو ہیں وہ انتخاب لڑنے کے اہل ہیں یا کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے. خود وہ ٹکٹ کے امیدوار نہ ہوں تو ایسے آدمی ڈھونڈ کر ان پر کمیٹی بنائی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ تجویز کو تو انہوں نے اس وقت اتفاق کیا جی کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر سکے ہیں. انہوں نے کینڈیڈیٹس جو جنہوں نے الیکشن لڑا ہوا تھا ان کو یہ اختیار دیا جی کہ آپ اپنے حلقہ انتخاب میں جس کو چاہیں الیکشن لڑائیں. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے چڑوئی میں جو میری اپنی یونین کونسل ویسے بات یہ لمبی ہو جائے گی تو اس میں ان کی کوشش تھی کہ میں یا میرے خاندان کا کوئی آدمی ایسا نہ آ جائے الیکشن لڑ کر کوئی اس قابل نہ ہو جائے کہ کل وہ میرے لیے کوئی جو پریشانی کا موجب چڑوئی کے کرتا تو چڑوئی کے 3 آدمیوں کو انہوں نے بنایا اس سارے کام کے لیے جی کہ آپ ٹکٹ دیں جس کو دینا ہے. اس میں ایک افتخار بٹو تھے, ایک قاری غلام رسول تھے اور ایک عتیق صاحب تھے جو پٹواری سرور صاحب کے بیٹے ہیں, وہ یونین کونسل کے صدر بھی تھے. تو انہوں نے تینوں نے مل کر جو ہے وہ یونین کونسل میں وارڈ میں بھی اور ڈسٹرکٹ کونسل کے ٹکٹ بھی انہوں نے دیے. اچھا انہوں نے دیے. مجھے یہ اختلاف تھا پوری یونین کونسل کی یہ آواز تھی جی کہ اگر اظہر جو میرا بیٹا ہے وہ اگر الیکشن لڑے ڈسٹرکٹ کونسل کا تو ہم اس کی بھرپور سپورٹ کریں گے بلا لحاظ جماعت, کیونکہ آپ کی خدمات ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لڑے. ان باتوں کا جب ان کو علم ہوا تو انہوں نے یہ درمیان میں شرارت کی. یہ مجھ پر اس کا اثر نہیں ہوا ہے, جماعت کو اس کا نقصان ہوا ہے. تو چنانچہ ہمارے اپنے عزیز کو
ظہور صاحب کو ٹکٹ ملا. ظہور صاحب نے بھی 2 دن گزرنے کے بعد آ کر کہا جی کہ اگر ٹکٹ کو میں واپس کرتا ہوں وہ الیکشن لڑے, میں نہیں لڑنا چاہتا. تو ٹھیک میں ہے. نے کہا قطعاً نہیں, آپ ہمارے عزیز ہیں, جو آدمی یہ چاہتے ہیں جی کہ ہماری یہ علاقے میں یا ہمارے قبیلے میں یہ دراڑ پڑے تو ان کو یہ موقع مل جائے گا جی کہ ہم نے آپ کو برداشت نہیں کیا ہے اور آپ سے ٹکٹ لے کر ہم خود اس میں اپنی فیملی کو دے دیا. یہ درست بات نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. تو یہ ٹکٹوں والی بات جو ہے مسلمان طور پر اگر مجھ پر چھوڑ دی جاتی وہ یونین کونسل, تو ہم یونین کونسل میں ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن بھی لڑتے, اپنا چیئرمین بھی بناتے اور وارڈوں میں ہم زیادہ اکثریت سے جیتے. تو بیسیکلی اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا, یہ فیصلہ ان 3 بندوں کی کمیٹی نے کرنا تھا, اور انہوں نے آپ کی جو وارڈ تھی اس میں کسی بندے کو بیسیکلی ٹکٹ نہیں دیا. ٹکٹ دیا ہی نہیں ہے. میرے اپنے گاؤں کی 3 وارڈیں تھیں, تو 1 وارڈ تو ہماری جو ہے وہ کمزور تھی جماعتی لحاظ سے, 2 وارڈوں میں بڑے مضبوط تھے, بہت ہی مضبوط تھے. تو انہوں نے 1 وارڈ میں خالی ٹکٹ دیا مسلم لیگ نون کو. تو وہاں چونکہ ایک ہی گھر کے ایک پی ٹی آئی سے کھڑا ہو گیا, ایک مسلم لیگ نون سے کھڑا ہو, تو پی ٹی آئی والا جیت گیا, نون والا چند ووٹوں سے. سو یہ کیسے ہو گیا؟ بیسیکلی ان 3 بندوں کی جو کمیٹی تھی ان سے غلطی ہو گئی, انہیں یاد نہیں رہا, یا انہوں نے جان بوجھ کر یہ شمریز انٹرویو سنیں گے, اگر سچ بات کہی جائے تو پھر ہمیں مزید دراڑ پڑے گی. ٹھیک ہو گیا, میں مجبور نہیں کروں گا, اگر آپ بتانا چاہیں تو ٹھیک, تو اس کو آپ نہ چھیڑیں. اگر میں بات کروں گا تو پھر ہم میں خرابی زیادہ بڑھے گی. بالکل. تو اس لیے بہتر ہے کہ جو گزر گیا اسے جانے دیں, آنے والے کے لیے اگر کوئی بہتری ہو سکے تو اس پر کام کیا جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا, تھینک یو. اچھا, کہا جاتا ہے کہ میجر منصف مرحوم کی وفات کے بعد چروہی ایک بار پھر سے لاوارث ہو گیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ چروہی کا وارث ہونے کا کردار ادا کیا؟ شمریز, میں میجر مرشدات تو نہیں بن سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میجر مرشدات صاحب ہمارے بڑے تھے, وہ زیادہ صلاحیت والے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے اچھے کام کیے ہیں, میری ان کے لیے عقیدت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا فرمائے. تو میں ان کے برابر شاید نہ کر سکا ہوں, لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے انتہائی محنت سے, انتہائی کوشش سے حلقہ انتخاب میں اچھے کام کروائے ہیں. لوگ اس کو داد بھی دیتے ہیں اور آج تک وہ اس کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہمیں آپ سے آئندہ بھی رول کی توقع ہے کہ آپ یہ رول ادا کریں. انشاءاللہ, انشاءاللہ. اچھا, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لاسٹ الیکشن میں جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو آپ کے بہت سارے جو آپ کے اپنے قریبی لوگ تھے وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں چلے گئے یا دوسری جماعتوں میں چلے گئے. تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے, یا وہ اسی طرح ان کا یہ وہم ہے کہ وہ یا تو آپ کی مرضی سے گئے یا آپ کے مشورے سے گئے, یا آپ کو پتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں لیکن آپ نے ان کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا. شمریز, اگر اس طرح کو کوئی عمل ہوتا تو آپ نے میری یونین کونسل میں میرا رشتہ ناتا جو ہے وہ آپ لوگوں سے ہے, تو میں آپ کو بھی کہتا بھائی آپ چھوڑ کر چلے جائیں. جی, میرا عزیز ہے, بھائی ہے میرا محمود شفیق, ٹھیک ہے, جو کینیڈا سیٹل ہے. ٹھیک. اس نے ساتھ ہو کر 40-50-60 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے ریاست کو ووٹ دلوانے کے لیے. اچھا, تو میں اسے تو روک سکتا تھا کہ آپ ایسا کام نہ کریں. یہ بھی آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے 50-60 لاکھ روپے خرچ کیا. آج ان پر کام آج بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک جماعت میں آدمی رہا ہو, اس کو بڑی عزت ملی ہو, تو میں لوگوں کو یہ کہوں جی کہ آپ جماعت چھوڑ کر چلے جائیں. ٹھیک. میں نے راجہ فیاض صاحب پروفیسر صاحب کو کہا یہ اگر کوئی موقع ملا تو ان سے پوچھ بھی لینا. تو میں نے کہا جی کہ آپ کے یہ شاید شان نہیں ہے کہ آپ جماعت چھوڑ کر چلے جائیں. اگر آپ کو پسند نہیں ہے کینڈیڈیٹ جو مسلم لیگ نون نے یہاں پر فعال کیا ہے تو آپ بے شک اسے ووٹ نہ دیں, ناراض ہو جائیں, لیکن جماعت نہ چھوڑیں. تو انہوں نے وجوہات یہ بتائیں جی کہ ان کا اپنا بنوئی جاوید کالا ڈب والا, ٹھیک ہے, اس کو سزائے موت ہو چکی ہے. تو وہ رائے چودھری یاسین سے ہمیں توقع ہے کہ ہماری کرائے گا صلح. میری خاصتاً یہ مجبوری ہے, اس مجبوری پر
میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہو اس کے گیا. علاوہ کون آدمی وہاں سے گیا ہے؟ ایک زید نامی میرا، یہ آپ شاید اسے جانتے ہوں گے، پروفیسر خورشید کا جی جی بھائی ہے. آف کورس میں وہ جانتا لڑے ہوں. دونوں اپنے گھر میں، ایسا ہی. دونوں بھائی. ٹھیک ہے. خورشید نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم خباثت، ٹھیک تو ہے. اس نے نہیں مانا ہے، وہ چلا گیا ہے. تو کیا ہم روک اتنے نہیں سکتے، کوئی جی زور روک نہیں نہیں ہے. سکتے ہیں. جی تو میں نے بھی اس سے کوشش کی، بلکہ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ مجھے خاموش خاموش نظر آتے ہیں، یہ جو لوگ گئے ہیں آپ کیوں ان کا پیچھا نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ٹھیک آپ ہے. ان کے پاس جا کر یہ نہیں کہتے ہیں جی کہ آپ کیوں گئے ہیں؟ ٹھیک ہے. میرا وہ سامنا نہیں کر رہے ہیں، مجھے چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک فیاض صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے دفتر میں جا کر ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. وہ زید جو ہے وہ ٹھیک. اعلان کرنے کے بعد آج دن تک مجھے ملا نہیں ہے. اچھا. تو آپ لوگ اس کا پیچھا کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میں بس یہ باپ آپ کو بخشوں گا نہیں. ٹھیک. میں نے تو یہ کردار ادا کیا ہے. ٹھیک. تو پھر جب میں یہ کہتا ہوں میٹنگز میں، پروگراموں میں، کہ ٹھیک جو ہے. آدمی جماعت کو ووٹ نہیں دے گا یا جماعت چھوڑ کر جائے گا وہ میرے جنازے میں بھی نہ آئے، تو آپ یہ توقع کرتے ہیں میری اللہ نہ عمر کرے کے کوئی آدمی، ایسی نوبت آئے جی آپ میری کا میری سایہ. میری عمر یا میرے جو مجھے سیاست جی میں جو مقام جماعت نے مجھے دیا، جی تو میں ان سے اس قدر بے وفائی کروں جو بے ایمانی پر جو ہے وہ محیط ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کرے جی آپ کا سایہ آج بھی لوگ جا رہے ہیں. آج بھی شاید آپ نے نہ سنا ہو، پیپل پارٹی میں مسلم لیگ نون سے 15-20 آدمی جا چکے ہیں ان دنوں میں، میرے ادھر انگلینڈ آئے ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اسی ہیں. کو جمہوریت کہتے ہیں میرے وہاں خیال میں. ہمارے گاؤں میں راجہ لیاقت صاحب ایک اچھے وزادار، اچھے گھرانے کے سنج وج رکھنے والے، منگرال قبیلے سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب جماعت کو چھوڑا پی ٹی آئی میں گئے تو میں آدمی بھیجا، ان کو گھر بلایا. میں لیاقت جا تو آپ مرضی سے رہے ہیں، لیکن آپ اتنے قریب تھے میرے کہ لوگ مجھ سے منسوب کریں گے جی کہ میں نے آپ کو کیوں نہیں روکا. آپ کو بھیجا. تو ٹھیک میں ہے. آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں نہ دیں ریاست کو ووٹ. ٹھیک ہے تو آپ کی برادری کا، قبیلے کا، جی 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 آپ کو ووٹ اس کے لیے مانگنے چاہیے. لیکن اگر آپ مانگ نہیں سکتے ہیں تو اپنا ووٹ نہ دیں، لیکن جماعت سے نہ جائیں. ٹھیک میں ہے. تو اس حد تک کوشش کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا. سو بیسیکلی یہ ایک اور خبر تھی جو غلط آپ کے خلاف غلط خبر تھی، اور یہ آپ کی سیاست کو نقصان پہنچایا جائے. شمریز یہ جو ہماری پاکستان اور ذات کشمیری سیاست جو ہے یہ الزاموں کا بحر بن چکا ہے، سمندر بن چکا ہے. ایک دوسرے پہ الزام لگاؤ اور اس کی پوزیشن شہرت کو خراب کرو، تو اس سے جو فائدہ ملتا ہے الزام لانے سے وہ خود اٹھاؤ. یہ بڑی بری روایت بنی ہے یہ ہماری سیاست میں، یہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں اب تھوڑا سا ماحول کو لائٹ کرتے ہیں اور ہلکی پھلکی گفتگو کی طرف جاتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نواز شریف صاحب سے ملے، ملاقات کیسی رہی؟ بہت اچھی رہی، جماعتی بنیادوں پر بات ہوئی ہے. وہاں پر ہم 15-20 آدمی اکٹھے تھے جو ان کو ملے اسی طرح کے ایک حال میں. تو وہاں پر جو سوال جواب ہوئے وہ جماعتی والا سے ہوئے. ٹھیک ہے. کہ جماعت کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، اگر میاں صاحب نے پاکستان میں جانا ہے تو ہم نے ان کا استقبال کیسے کرنا ہے. تو اس طرح کی باتیں ہوئی. انہوں نے بہت پیار محبت دیا. اچھی میاں صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میاں صاحب کی طبیعت بہت اچھی ہے، پاکستان کے شاش بارے میں بشاش ہیں، پاکستان جانے کے لیے بیتاب ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں جا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ لوگ جو ہے نا وہ اکثر گلا کرتے ہیں کہ وہ جو دوائی لینے گیا تھا وہ واپس نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا، میں نے آپ نے کہا نا کہ یہ بن گیا ہے. وہ عمران صاحب کو جب وہ گولی کو وزیر آباد والا واقعہ ہوا، جب وہ نکال رہے تھے، جلوس میں جا رہے تھے، تو لوگ انہوں نے یہ کہا جی کہ ان کو گولی لگی ہے وزیر آباد. تو وہاں پر 15 منٹ کی مسافت تھی، جہاں بہت بڑا اسپتال تھا گجرات کا. تو وہ وہاں جانے کے بجائے 70 میل پیچھے لاہور آ کر اپنے اسپتال میں چلے گئے. تو ان کو کوئی گولی نہیں لگی ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے. لوگ باتیں تو یہ ہماری سیاست کا یہ کلچر بن چکا ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں، انہونی باتیں کرتے ہیں. تو اس کا میں کیا جواب دوں؟ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. وہ جانے والے ہیں، جائیں گے. ٹھیک، انشاءاللہ ضرور جائیں گے. جی اچھا، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف سے ملاقات کا مقصد اپنے لیے
یا اظہر صاحب کے لیے یا شفیق صاحب کے چھوٹے بھائی ماسٹر وسیم صاحب کے لیے ٹکٹ کی بات کرنا تھا کہ اگلے الیکشن میں آپ کو اظہر صاحب کو یا ماسٹر وسیم صاحب کو یا راجہ وسیم صاحب کو ٹکٹ ملے؟ یہ شمریز اگر میرا خیال ہو بھی تو ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. میاں صاحب دیار غار میں یہاں بیٹھے تھے ہم 4 سال ان کو تقریباً یہاں ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں آئے تھے کہ ہم جی بھر کے ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اور ہماری جماعت کے وہ قائد ہیں، پاکستان کے وہ قائد ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم ان سے ملیں. ٹھیک ہو تو گیا. یہ باتیں جماعت کی جو کرنے والی ہیں. جب پارلیمانی بورڈ بنتا ہے، جب الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو اس وقت تو یہ کوشش کی جا سکتی ہے. تو آج یہ کون سا موقع مل تھا جی کہ میں آپ سے ملنا آیا ہوں تو آپ میرے بیٹے کو یا میرے بھائی کو یا میرے کسی عزیز کو میرے ملنے کا مقصد ہے کہ آپ ووٹ دیں. آزاد کشمیر کے انتخاب تو ہوں گے 2026 میں. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں اس وقت کرنے والی ہیں تو ہم ضرور کریں گے جب یہ وقت آئے گا. تو یہ کافی ساری پوسٹ وغیرہ بھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی اور لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھے کہ آج کل ایک بندہ حلقہ نمبر 5 چڑوئی کا گیا ہوا ہے انگلینڈ میں اور ٹکٹ کے لیے کچھ ہے نا وہ کوشش کر رہا ہے. سو اس لیے میں نے سوچا میں آپ سے ٹکٹ لوگ کہتے ہوں گے جی ٹکٹ کا اصول جو ہے وہ جماعت میں ہر آدمی کو میرے علاوہ اس کا حق ہے. اگر اس کا حق ہے. اگر آپ کوشش کریں جی کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو آپ کو تو نہیں روکا جا سکتا ہے. جب یہ ماحول بنتا ہے اور یہ ٹکٹوں کی باری آتی ہے، پارلیمانی بورڈ بنتا ہے، اس میں جا کر آپ کو یہ اپنی اہلیت ثابت کرنی ہوتی ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آئے ان میں سے کون سا بہتر و موزوں کینڈیڈیٹ. اچھا ایک مختصر سا خالی آپ مجھے جواب دیجئے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجہ ریاست جو ہیں وہ حلقے میں کافی فعال ہیں اور جتنا کام ان کو کرنا چاہیے یا فعال ہونا چاہیے اتنا وہ اس وقت ہیں؟ راجہ ریاست صاحب نوجوان ہیں، فعال تو ضرور ہیں، دور تو بھی کرتے ہیں، لیکن شمریز یہ ہر ٹائم ہوتا ہے نا کام کرنے کا. ٹھیک ہے. اگر جماعت برسر اقتدار ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ کسی جگہ پر کوتاہی کریں تو ہم ان کی نشاندہی کریں. آج دوسری جماعت کی حکومت ہے، آج ان کا یہی ہے کہ کہیں کسی کے غم میں کسی کی خوشی میں جہاں ضرورت ہے ان کی شامل ہونے کی وہ تو بھرپور اس کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس الزام سے ان باتوں سے نکل جانا چاہیے. ویسے کشمیر میں آج کل حکومت ہے کس کی؟ وہ تو نہ پی ٹی آئی کی حکومت کہہ لیں کہ یہ حکومت بنی تو ضرور ہے، وزیر اعظم ہے، کیبنٹ بھی بنی ہوئی ہے، لیکن ہم اس حکومت کو کسی جماعت سے منسوب نہیں کر سکتے. تو وہ بنی، ان کو مسلم لیگ نون نے بھی ووٹ دیے، پیپل پارٹی نے ووٹ دیے، جو پی ٹی آئی کے اندر بچے کچے ووٹ تھے کوئی تو چھوڑ کر چلے گئے نا، ٹھیک ہے، ان کے ووٹوں سے بھی حکومت بنی. تو آج ہم کیا دعویٰ کریں کہ وہ کس جماعت کی حکومت ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کی حکومتیں زیادہ مؤثر نہیں ہوتی جب سب جماعتوں کی وہاں پہ موجود ہو، قیادت موجود ہو؟ اچھی بات تو یہی ہے کہ سب جماعتیں مل کر اپنے اپنے مینڈیٹ کے مطابق اتفاق رائے سے لوگوں کی خدمت کریں. ٹھیک ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کریں. یہ سیاست کا کوئی اچھا انداز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہتر تو یہی بات ہے. لیکن وہاں پر جو لوگ اس وقت سر جوڑ کر بیٹھے ہیں حکومت کے اندر ہیں، وہ ان کا بھائی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے تو وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے، اس کا ڈیسیژن جو ہے وہ تو ابھی آگے وقت نہیں ہے. چلے گا، کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایک اور مختصر سا اس کا مجھے جواب دیجیے گا، اگر فرض کریں اگلے الیکشن میں ٹکٹ آپ کو یا آپ کے کسی پسندیدہ بندے کو یا جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اگلا الیکشن لڑے اس کو ٹکٹ مل جاتا ہے، تو آپ کیا ایسا نیا کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں اور آپ جیت جائیں؟ دیکھیں شمریز، وہاں ہمارے آزاد کشمیر میں صرف چڑوئی نہیں، پورے آزاد کشمیر کے جو انتخابی حلقے ہیں وہ بہت بڑے مسائل سے دو چار ہیں. ٹھیک ہے، وہاں بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں جو آنے والا وقت ہے اس میں اگر ہمیں موقع ملتا ہے ہم جماعت کی طرف سے بھی اسی چیز کو پیش کریں گے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں یہ صحت کے حوالے سے جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. ویسے آپ کو ادراک ہے کہ ہمارے حلقے کے مسائل کون کون سے ہیں؟ کیا آپ مجھے کچھ 5 بڑے مسائل صحت و صفائی کے حوالے سے بہت بڑی خرابی ہے. ٹھیک ہے،
اس میں مکمل طور پر ہمارے پاس اسپتالوں میں ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر ڈاکٹر ہیں تو دوائی نہیں ہے، ٹھیک تو ایک تو یہ مسئلہ ہے صحت کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تعلیمی والا سے بھی بہت مسائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا جو کالج ہے چڑوئی میں، اس کا پورا سٹاف ڈگری کالج میں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک تو ہے۔ اگر ان اور یہ کب سے موجود نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے یہ یا خالی کچھ؟ 2 سال 3 سال کہہ لیں، 2 3 سال سے بعض پوسٹوں پر اچھا، بعض وہ پوسٹوں پر نہیں، بعض ٹھیک پوسٹوں ہے، پر وہ ایک خلا ہے، مثلا سائنس کی متعلقہ جو پوسٹیں ہیں ان کے لیے سٹاف پورا موجود نہیں ہے۔ بعض اسکولوں میں یہ سامان بیٹھنے اٹھنے کا فرنیچر ٹائپ نہیں ہے، بے شمار مسائل ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر میں آپ سے کہوں کہ چڑوئی کے پانی کے 3 بڑے مسائل کیا ہیں؟ جی 3 بڑے مسائل، تو آپ کون کون سے مسائل بتائیں گے؟ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی اس دنیا میں جب لوگ حکومتیں قومیں چاند پر پہنچ چکی ہیں تو ہم صاف پانی کے لیے ترستے ہیں جی کہ ہمیں پانی ملنا ٹھیک چاہیے۔ ہے، پانی کے لیے کام ہونا چاہیے، صاف شفاف پانی لوگوں کو ملے، ٹھیک ہے، دوائی لوگوں کو ملے، تعلیم کا جو اصول ہے وہ بہتر طریقے سے ملے، سٹاف اچھا ہو، میرٹ پر لوگ اس میں کام کریں۔ میں یہاں اسی ضمن میں بات کر لوں کہ رائے فاروق حیدر صاحب کے دور میں، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم زیادہ خوش ہیں کہ ہمارا بڑا کامیاب دور گزرا ہے، اور رائے فاروق حیدر صاحب نے میرٹ پر لوگوں کے کام کر کے جماعتی اور اپنی جو شہرت ہے اس میں اپنی جو انصاف ہے مہیا کرنے کا اس میں بہت اضافہ کیا ہے، کہ انہوں نے یہ تعلیم کے میدان میں انتہائی موزوں میرٹ پر آنے والے لوگ بلا لحاظ برادری قبیلہ، انہوں نے جو ہے وہ اچھا نظام وضع کر کے تو لوگوں کو ریکروٹمنٹ دی ہے، اس میں بھرتی کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا کارنامہ تھا۔ اچھا، 2 ہمارے میرے خیال میں ہمارے حلقے کے یا چڑوئی کے 2 بڑے مسائل تھے، جس کے بارے میں میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں اسپین میں راجہ گلبہار صاحب، وہ بھی جب ہمارے راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم تھے اسپین کے، تو انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ان کو یہ باور کرایا کہ ہمارے حلقے کے 2 مسائل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہمارے پاس نادرا کا آفس نہیں ہے۔ شناختی کارڈ تو ہر بندے کو چاہیے جو 18 سے اوپر ہے، اس کو کوٹلی جانا پڑتا ہے، تو وہ تو اللہ کرے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح معاملہ حل ہو گیا۔ ہمارے پاس ابھی حل ہو نادرا گیا، کا اور رائے آفس آ فاروق گیا، حیدر صاحب نے کرایا ہے۔ انہوں نے کروایا جی۔ باقی بھی بہت سارے، میں یہ نہیں کہتا کہ خالی گلبہار صاحب نے کوشش کی، باقی بہت سارے لوگوں نے انکلوڈنگ آپ کے کوشش کی، اور چلو نادرا آفس آ گیا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ گریڈ اسٹیشن کا ہے۔ گریڈ اسٹیشن کے بارے میں مطلب کیا ہماری جو حلقہ 5 کی قیادت ہے بشمول آپ کے، وہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھو جی، گریڈ اسٹیشن جو ہے وہ اس وقت 4 موجود ہیں مختلف جگہوں پر، چڑوئی نہیں ہے، چوئی نہیں ہے، کھریٹے ٹھیک ہے، میں ہے، کوٹلی میں ہے، نکیال میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ سینسے میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چڑوئی کے لیے میں نے بھرپور کوشش کی۔ ہم، آپ نے جب ہماری حکومت قائم تھی تو مسئلہ بہت قریب چلا گیا تھا کہ ہم ان کو چھوٹا ہی صحیح لیکن ہر حالت میں گریڈ اسٹیشن ہم نے دینا ہے، تو وہ سکیم میں آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس پر میرا خیال ہے کہ 40-50% کام بھی ہو گیا تھا۔ تو ٹھیک پھر ہے، حکومت بدلنے کے بعد اس کا جو ہے وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، جگہ کا انتخاب بھی ہو گیا تھا جی کہ کس جگہ پر اس کا کرنا ہے۔ محکمہ برقیات کے افیسر آئے تھے تو وہ نہیں ہو سکا ہے، اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ تو میں آج کی جو قیادت ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی سے ہو یا پی ٹی آئی سے ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، ان سے اس انٹرویو کے ذریعے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلہ پر توجہ دیں، اور ضرور وہ تو گریڈ اسٹیشن کا کیا عمل میں لائیں۔ چلیں، یہ آپ بھی جب آپ واپس جائیں تو ضرور اس گریڈ اسٹیشن کے لیے کوشش کریں کہ کیونکہ یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں باقی جتنے بھی علاقے ہیں آزاد کشمیر میں، ان میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے بجلی کا، وہ ہمارے علاقے چڑوئی میں ہے، ٹھیک ہے۔ چڑوئی مطلب بجلی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس سے آپ کی ساری صنعت چلتی ہے، آپ کا کاروباری زندگی جو ہے وہ چلتے بجلی کے ساتھ ہے آج کل۔ تو آپ ضرور کوشش کریں اور ایک بہترین ٹیم بنائیں جو اس پہ ورک کرے۔ اور آج کل جو ہے وہ بجلی کی وجہ سے لوگ کافی تنگ بھی ہیں، یعنی بل جو آ رہے ہیں آج کل، وہ اتنے بل آ رہے ہیں کہ لوگ بل پھاڑ پھاڑ کر پھینک رہے ہیں، اور جو میٹر ریڈر کوئی ان کے گھر کی طرف جاتا ہے اس کو بڑی وہ پھینٹی لگاتا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ عوام کا یہ غصہ جائز ہے؟ کہ وہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں بجلی نہیں ہے، بل کس چیز کے؟ غلطیاں تو عوام میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو فضا وہاں بلوں کے حوالے سے بنی ہے،
ٹھیک ہے، اس میں لوگ کم قصوروار، حکومت زیادہ قصوروار. حکومت زیادہ قصوروار ہے. تو انہوں نے ان بلوں کو جو اس موجودہ صورتحال جو بنائی ہے وہ ایک متوسط گھرانہ جو ہے جو 2 کمروں یا 3 کمروں پر مشتمل ہے اس کو بھی 20,000 25,000 سے 20-25,000 کا پلان. بل آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے جو اپنے وسائل ہیں وہاں روزگار اتنا بڑا وسیع ہے نہیں ہے. بڑی کام جو ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں پاکستان میں وہ بھی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر نے دیہڑداری کا جو معاملہ ہے، محنت مزدوری کا جی جو آدمی دیہڑ جا کر لگاتا ہے اس کو کم از کم وسائل موجود ہیں کہ وہ جاتا ہے، لیکن وہ 1,200 روپیہ 1,300 روپیہ ایک دن کی اس کو مزدوری ملتی ہے. ملتی ہے. جی تو اگر سارے دن 30 کے 30 دن ہی اس مزدور کے لگ جائیں جی تو وہ 30-32,000 روپیہ ہی بنتا ہے. تو اس سے اگر وہ اپنے گھر کا گھرانہ چلانا چاہے تو اس کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں. 20-25,000 کا بل جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں بہت رہتی. مشکل ہے جی. جو وہاں پہ ایک دیہڑدار پھر بڑے شکوہ یہ ہے کہ بجلی بھی پوری نہیں مل رہی ہے، یا تو بجلی پوری ملے. بعض کا تو یہ صورتحال ہے کہ ہم رات کو ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں لائٹ کے جلتے ہوئے. جی بالکل. تو اس قدر حالات میں جب بجلی پوری نہ ملے، دن میں آپ کو 10 گھنٹے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرنی پڑے، جو 10-12 گھنٹے باقی بچتے ہیں ان اگر بجلی آتی ہے تو ان سے موٹر نہیں چلتی ہے جس سے آپ پانی بھر لیں، اپنا کاروبار چلا سکیں، پنکھا چل سکے، فریج چلے. بلکہ کچھ لوگ وہ بھی نہیں ہے. تو جب بل آئیں تو پھر وہ بل آئے 20,000 کا 30,000 روپیہ تو پھر لوگوں کا غم و غصہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی کم بجلی ہوتی ہے کہ موبائل کی لائٹ آن کر کے بجلی کا بلب دیکھنا پڑتا ہے کہاں پہ جل رہا ہے. ٹھیک کہتے ہیں. چلیں، میں کافی لمبی بات ہوگی، میں آپ سے آخری کوشچن اب کرتا ہوں کہ آپ نے جو واٹر سپلائی کی اسکیم منظور کروائی تھی وہ کہاں تک پہنچی؟ اس پہ کتنا اس کام میں ہو گیا؟ بہت بڑا کام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. گھر جس جگہ پر پانی مہیا کرنا ہے وہ 15,000 کی آبادی ہے. ٹھیک ہے. تو ان گھروں تک پائپ بھی پہنچ چکے ہیں. 15,000 آبادی یا 15,000 گھر؟ 15,000 نہیں، 15,000 گھر تو نہیں ہے، 15,000 آبادی آپ کہہ لیں. ہماری جو ایریا ہے ٹاؤن ایریا کا، ٹھیک ہو گیا. جو ٹاؤن ایریا کی حدود ہے، جو سیکشن ہے اسی میں وہ جو ہے وہ پانی ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں کام جو ہے وہ 3/4 کام ہو چکا ہے. 1/4 کام جو ہے ایک حصہ باقی ہے، 3 حصے کام ہو گیا ہے. تو اس بار بھی میں نے جب ادھر آیا ہوں تو 2-3 بار پریس کانفرنس بھی کی ہے، دوڑا ہوں. لیکن وہاں کا جو رسم و رواج ہے تو جس جماعت کی حکومت بنتی ہے تو وہی زیادہ فعال کردار ادا کر سکتا ہے. اس سے علاوہ جو آدمی ہے وہ ویلا تو کرتے ہیں، بات تو کرتے ہیں، لیکن ان کی بات پر اتنی سنوائی ہوتی نہیں ہے جتنی حکومت کے آدمی کی ہوتی ہے. تو یا پھر اپوزیشن والے چودھری یاسین صاحب کا بھی یہ فرض بنتا تھا، فرض بنتا ہے بالکل، کہ وہ اس کا انتخاب سے بنے ہیں جی، تو وہ اس کو کیری آن کرتے، اس کی جلدی کام کے خاتمے کا وہ کوئی اہتمام کرتے. ان کے یہ بس کی بات تھی. سیکنڈلی پھر شوکت فرید کی یہ بس کی بات تھی. شوکت فرید والا مسئلہ بڑا رہا نہیں ہے، باقی چونکہ حکومت دی نہیں پتا کہ کس جماعت کی ہے، وہ خود ویسے بھی الیکشن لڑ کے واپس بھی آ جاتا ہے. یہ بات ہمارا عزیز ہے، کئی بار اس سے ہوئی ہے کہ یہ انداز شاید آپ لوگوں کو پسند نہ آئے تو آپ لوگوں میں رہا کریں. اب کافی سارے لوگ ان کی اس بارے میں شکایت بھی کرتے ہیں. چلے اللہ کرے جی یہ سپلائی جو ہے کوئی اس کا رف آئیڈیا ہے، کوئی ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے؟ میرا خیال ہے کہ سال جو مالی سال ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یہ جو جولائی سے شروع ہوتا ہے جون کو اس کا اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ کام ہو جانا چاہیے، اس مالی سال میں ہو جانا چاہیے. صحیح ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. کافی سارے لوگوں کے ذہنوں میں کافی ساری یہ وسوسے تھے اور خیالات تھے، تو میں نے کہا میں کیوں نہ آپ سے ملوں اور یہ جو ہے سیدھی آپ سے بات کر کے یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں یہ کلیئر کر دوں. بہت مہربانی شمریز صاحب کی، بہت مہربانی، آپ نے وقت نکالا اور آ کر مجھ سے وہ باتیں پوچھی جو عوام کی ضرورت تھی. ابہام تھا، شک و شبہ تھا، شاید وہ پھر بھی ختم نہ ہو، لیکن میرا ضمیر کم از کم اس میں صاف ہے کہ میں نے اپنے دل کی بات آپ سے کی ہے. یہ غلط باتیں کرنے سے، غلط الزام تراشی سے میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا جہاں سیاسی طور پر کوئی اگر دشمن ہے، حریف ہے، تو اس کی جو صفات ہیں وہ ضرور بیان کیجیے کہ اس میں یہ خوبیاں بھی ہیں. یہ نہیں انداز بنتا ہے جی کہ آپ الزام تراشی، تہمت بازی جو ہے
وہی ہمیشہ کرتے رہیں. ٹھیک اسی ہو کی گیا. کوئی اچھی بات اگر ہے تو اسے بیان نہ کیا جائے. زبردست, یہ بہت درست شکریہ, نہیں. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ صحت کاملہ دے اور آپ کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم رہے. اللہ. بہت شکریہ, تھینک یو.